احتشام اللہ تبارک و تعالی کا کروڑا احسان، جس خداوند قدوس نے ہم سب کو آج کی اس عظیم الشان اور عظیم المقصد محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کی گفتگو حضرت سیدنا سید الشہداء امیر طیبہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے چند ایک باتیں اس عنوان پر کہ آپ نے غلبہ دین کے لیے کیسے کام کیا اور دین کے دفاع کے لیے آپ نے کیسے قربانی دی، اس عنوان پر چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ خلاق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی جب تک ہم یہاں بیٹھیں ہمیں باادب بیٹھنے کی، بالتوجہ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے ایمان لانے کا وقت قریب قریب ہے۔ یوں سمجھیں کہ ایک ہی ہفتے کے اندر دونوں مسلمان ہوئے ہیں، ایک ہی ہفتے کے اندر۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو شوق مبارکہ تھا وہ سیر کرنے کا شوق تھا، شکار کرنے کا شوق تھا، ادھر ادھر یعنی سیاحت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں، ابو جہل آیا، اس نے آ کر کے کریم آقا علیہ السلام کو بڑے سخت لہجے میں گستاخانہ انداز میں کہا کہ میں نے آپ کو منع نہیں کیا کہ آپ نماز نہ پڑھا کریں، یہاں آپ پھر نماز پڑھتے ہیں۔ اس دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ مشرفہ کے سامنے کوہ صفا والی جانب پر نماز ادا فرما رہے تھے۔ کریم آقا علیہ السلام نے آج تک اسے سخت انداز میں جواب نہیں دیا تھا ابو جہل کو۔ پہلی بار آقا علیہ السلام نے اسے سخت انداز میں جواب دیا۔ ابو جہل نے جیسے جواب سنا تو وہ سیخ پا ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے ہاتھ میں جو بھی اوزار تھا اس نے وہ کریم آقا علیہ السلام کے سر مبارکہ میں مار دیا، تو آقا علیہ السلام کا خون بہنے لگا۔ تو وہیں سے آقا علیہ السلام گھر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک صاحب کا گھر تھا، اس کی خاتمہ جو تھی وہ دیکھ رہی تھی چھت سے کہ اس نے ابو جہل نے رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا ہے۔ وہ خاتون انتظار میں تھیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار پہ گئے ہوئے تھے، وہیں سے واپس آئے تو شکار کے جو اوزار تھے وہ بھی آپ کے ساتھ ہی تھے، جن چیزوں کے ساتھ شکار کیا کرتے تھے اس وقت وہ ساری چیزیں ساتھ تھی، تلوار تھی، باقی ساری چیزیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے گزرنے لگے، اپنے گھر جانے لگے تو وہ اس خاتون نے روکا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ذرا ٹھہرے، میری بات سنتے جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے، وہاں کہ سنائیں کیا کہتی ہو؟ اس نے کہا آج ابو جہل نے تیرے بھتیجے کے ساتھ یہ کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس خاتون نے کہا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جیسے ہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، آقا علیہ السلام کے پاس نہیں جاتے تحقیق کرنے کے لیے، آقا علیہ السلام سے پوچھنے نہیں جاتے۔ ابھی تک آقا علیہ السلام کو محمد بن عبداللہ ہی مانتے ہیں، رسول اللہ نہیں مانا۔ صرف بھتیجا ہونے کا ایک دکھ لائق ہوا کہ میرے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے ایسا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے آپ جاتے ہیں، کعبہ مشرفہ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا ابو جہل، باقی بھی کفار مکہ کو ساتھ بٹھائے بیٹھا ہے، ان کو سامنے بٹھا کے بڑی اپنی بہادری کا قصہ سنا رہا ہے۔ میں نے یہ کیا تو میں نے یہ کر دیا، میں نے آج ان کو اتنی تکلیف پہنچائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لاتے ہیں، آ کر کے آپ نے صرف یہ پوچھا، فرمایا کہ تو نے کیا ہے میرے بھتیجے کے ساتھ ایسا؟ اس نے بڑے فخریہ انداز میں کہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قربان جائیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک غیرت تھی خاندانی وہ بھڑکی، اور ایک غصہ جو ہے وہ آپ کے اندر ایسا آیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ میں جو لے رکھا تھا اسلحہ وہ جناب مارا سیدھا اس کے سر پر اور اس کا سر کھول دیا۔ ابو جہل کا بیٹھا کہاں پہ ہے
کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا ہے، کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا ہے۔ یہاں ذرا غور سے سنے بات یار، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ جن لوگوں کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں وہ کوئی ایک بندہ نہیں ہے، وہ پوری جماعت ہے، وہ پوری حکومت ہے، پوری کمیونٹی ہے، اور جن کی حمایت میں جا رہے ہیں ان کے پاس تو بظاہر کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ افرادی قوت ہے جی، ابھی جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے ان کی تعداد 40 بھی نہیں ہوئی ہیں جی، 34-35 لوگ ہیں، 35-36 لوگ ہیں سارے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ وہ بھی وہ لوگ ہیں جن پر روزانہ ظلم و ستم ہوتا ہے، جن کو روزانہ تکلیف دی جاتی ہے۔ ابو جہل ہوگا یا دوسرے بھی جتنے بھی بدماش ہیں، وہ جہاں چاہتے ہیں جناب تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف بھتیجا سمجھتے ہوئے پوری جماعت کے ساتھ آپ نے ٹکر لے لی، پوری جماعت کا آپ نے مقاطع فرما دیا، پوری جماعت کا، پورے معاشرے کا، پورے قبیلے کا آپ نے سب کا بائیکاٹ کر دیا، صرف کس لیے؟ اپنے بھتیجے کے لیے، اپنے بھتیجے کے لیے کہ میرے بھتیجے کے ساتھ یہ ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آپ اسے مارتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، یہ غیرت آئی تھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی میرے آقا علیہ السلام کو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، نہ، بھتیجا ہونے کے ساتھ، بھتیجا ہونے کی مناسبت سے آپ نے یہ غیرت کا مظاہرہ فرمایا۔ میرے رب تبارک و تعالیٰ کو یہ غیرت بھی ان کی اتنی پسند آئی کہ وہیں سے قدم نہیں اٹھایا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہی کھڑے کھڑے کلمہ پڑھ لیتے میرے آقا علیہ السلام کا، وہی کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ وہ کیسے کلمہ پڑھتے ہیں؟ ابو جہل کہنے لگا، حمزہ تمہیں پتہ نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ہمیں پاگل کہتا ہے، ہمیں احمق کہتا ہے، ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، ہمارے بتوں کو توڑنے کی بات کرتا ہے، ہمارے بتوں کو فضول اور بیکار کہتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے ایک خدا کو مان لو، ایک خدا کا کلمہ پڑھ لو، ایک خدا کی عبادت کرو۔ اب بتاؤ، وہ تو ہمارے قبیلے کا مخالف ہے، ہمارے خداؤں کا دشمن ہے، وہ اس نے تو ہمارے ساتھ یہ کر دیا، ہمارے ساتھ وہ کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ کان کھول کے سن لو، آج کے بعد میرا بھتیجا اکیلا نہیں ہے، میں بھی اسی کے ساتھ ہی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں بھی اسی کے ساتھ ہوں۔ اب ذرا اندازہ لگائیں یار، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری جماعت کے مقابلے میں آپ کھڑے ہو گئے، اکیلے اور تنے تنہا کھڑے ہوئے، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی بھتیجا سمجھ کے کھڑے ہوئے تھے ان کے خلاف، میرے رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے قدم اٹھنے سے پہلے کعبہ مشرفہ کے سامنے، ابھی میرے حبیب کی بارگاہ میں نہیں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے پہلے نواز دیا ہے۔ بتائیں ذرا، آج جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان جو ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کی، ان کے لیے غیرت کھاتے ہوئے، اپنی بہنوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اور وہ یہودی ذلیلوں کی طرف سے ہو رہا ہے، اگر وہ بندہ غیرت کا مظاہرہ کرے اور دین کے دشمنوں پہ منہ پہ مارے تمانچہ اور ان کی جناب جتنی بھی مصنوعات ہیں ان کو ترک کر کے کہے کہ یا اللہ میں بھوکا تو مر سکتا ہوں پر تیرے حبیب کی امت پر ظلم کرنے والوں کو میں ساتھ نہیں دے سکتا، تو بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کتنا انعام عطا فرمائے گا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی رحمتیں برسیں گی۔ تو پیارے اور محترم بھائیوں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ کا ایمان لانا بھی لڑائی کے نتیجے میں ہے۔ کس نتیجے میں ہے؟ لڑائی کے نتیجے میں ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام کے لیے غیرت کا مظاہرہ کیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بھتیجا سمجھتے ہوئے۔ میرے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب کے لیے اتنی قربانی دی ہے حمزہ تو نے، تو فرمایا کہ میں تجھے حبیب کے دامن سے وابستہ کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، پھر میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، رات ساری نہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو وسوسے آتے رہے کہ حمزہ اکیلا ہوگا تو اب کیا بنے گا تیرے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رات کے وقت رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا میں نے تیرے حبیب کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میرے دل کو بھی جمعیت عطا فرما دے، میرے دل کو بھی استقامت عطا فرما دے۔ حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، جا کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے وسوسے آ رہے ہیں مجھے، ساری رات میں نہیں سو سکا اسی پریشانی کے عالم میں۔ میرے آقا علیہ السلام نے دعا کی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، میرے آقا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میرے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان پر استقامت عطا فرما۔ حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل کو بھی اطمینان عطا فرما دیا۔ اندازہ لگائیں گے،
حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کلمہ پڑھنے کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ نے برملا لوگوں میں اعلان کر دیا، فرمایا کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوں، اب کسی کو ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ کسی مسلمان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے، آنکھ نکال دوں گا، اٹھنے والا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ شجاع تھے، بڑے بہادر تھے، اتنی بڑی جرأت مندی کا مظاہرہ کیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انعام بھی وہ عطا فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف 3 دن پہلے آپ کلمہ پڑھتے ہیں، اور اللہ اکبر آگے پتہ کافروں کے ساتھ کیا ہوا؟ جیسے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا نا، جب آپ مسلمان ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اب میں لوگوں کو کہتا ہوں، مسلمانوں کو کہتا ہوں، سر عام آ کے سب کے سامنے کھڑے ہو کر کے کعبے کا طواف کریں، میں دیکھتا ہوں کون آتا روکنے کے لیے، بتائیں میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھتا ہے، 3 دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں۔ حضرت عمر، اب دیکھیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کافروں پہ ایسے چوٹ لگی نا، انہوں نے میٹنگیں بلانی شروع کر دی، مشورے کرنے شروع کر دیے، جی وہ میٹنگ بلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں جی کیا کیا جائے ان کے ساتھ۔ اسی میٹنگ کے نتیجے میں تو حضرت عمر آئے تھے باہر، ہیں جی اسی میٹنگ کے نتیجے میں انہوں نے کہا ہمارا تو ستون گر گیا ہے بھائی، بنو ہاشم کا سپوت چلا گیا ہمارے طرف سے، اب ہمارے ساتھ کون ہے اتنا جرأت والا، شجاعت والا، بہادر اور دلیر بندہ، نڈر بندہ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ابو جہل، ابو لہب، ساری کمپنی جو ہے وہ سارے کے سارے پریشان، منہ ان کے لٹکے ہوئے، اب کیا بنے گا ہمارے ساتھ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے نتیجے میں جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر آتے ہیں لڑنے کے لیے، جیسے جناب وہ سیدھا پھر بہن کے گھر جاتے ہیں، قرآن جو ہے اس نے جناب حضرت عمر آ رہے تھے فتح کرنے کے لیے، قرآن نے جناب حضرت عمر کے سینے میں داخل ہو کر کے حضرت عمر کے دل کو فتح کر لیا، عمر کے دل کو قرآن نے فتح کیا جی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آتے ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، بندے جو ہیں وہ جناب 39 ہو چکے ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے دور سے دیکھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، تلوار کو دیکھتے ہوئے حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج عمر کا ارادہ اچھا نہیں ہے، مجھے اجازت دیں، جو ننگی تلوار اس نے پکڑی ہوئی، یا رسول اللہ اپنی تلوار نہیں نکالوں گا، اسی کے تلوار سے اس کی گردن اتار دوں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے، میں چچا، اور میں کچھ راتوں سے دعا کر رہا ہوں رب کی بارگاہ میں، مولا یہ ابو جہل کلمہ پڑھ لے یا پھر عمر کلمہ پڑھ لے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے عمر کو قبول کر لیا، عمر آ نہیں رہا، رب بھیج رہا ہے عمر کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں۔ پہلا اعلان مکے کے خلاف پوری بغاوت اگر کسی نے کیا ہے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ تھے، اور دوسرا اعلان جو ہے وہ کسی نے کیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دونوں جناب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے، ایسے ایک طرف جو ہے حضرت عمر کھڑے ہوئے ہیں، دوسری طرف حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے ہیں، 2 قطاریں بن گئی آقا علیہ السلام کے غلاموں کی۔ اس طرح کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار پکڑی اور اعلان کر دیا، کعبہ مشرفہ کے سامنے کھڑے ہو کے کعبہ کو گواہ بناتے ہوئے، میں اگر کسی کو شوق ہے نا بیوی کو بیوہ بنانے کا، بچوں کو یتیم کرانے کا، خود جناب قتل ہونے کا، تو آ جائے۔ پھر عمر بھی کلمہ پڑھ چکا ہے، حمزہ بھی کلمہ پڑھ چکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دونوں جو ہیں جماعت صحابہ اکرام علیہ رضوان کو لے کر کے اس طرح مطاف میں آتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تلواریں حضرت امیر حمزہ کے ہاتھ میں بھی چمک رہی ہیں، تلواریں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بھی چمک رہی ہیں۔ کیا وہ منظر ہے یار! آج فرشتے بھی رش کرتے ہوں گے، رب تبارک و تعالیٰ نے بھی پوچھ لیا ہوگا فرشتوں سے، ہمیں بتاؤ تم کہتے ہو، تم نے کہا تھا لڑنے والے ہوں گے، دیکھو تو صحیح، آپس میں نہیں، میرے دین کے لیے لڑنے والے ہیں یہ تو، میرے دین کے غلبے کے لیے لڑنے والے ہیں یہ تو۔ قربان جائیں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان پر۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے 3 ہجرتیں کی ہیں۔ کتنی کی ہیں؟ 3 ہجرتیں، 2 ہجرتیں حبشہ کی طرف، اور تیسری ہجرت جو ہے آپ نے مدینہ منورہ کی طرف کی ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب پھر اگلی بات دیکھیں، سب سے پہلا مارکہ، سب سے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد اسلام کو غلبہ جب مل گیا مدینہ منورہ میں، سب سے پہلا بندہ جس نے لڑنے کے لیے میرے آقا علیہ السلام کے دین کا جھنڈا اٹھایا، وہ جہادی جھنڈا اٹھانے والا بندہ، جس بندے کے ہاتھ میں جھنڈا میرے آقا علیہ السلام پکڑا رہے ہیں،
وہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہے۔ بدر الکبریٰ بعد میں، بدر الصغریٰ بعد میں، احد بعد میں، تبوک بعد میں، سارے معرکے بعد میں ہیں۔ سب سے پہلا جھنڈا جہاد کے لیے جو بندہ اٹھا کے جا رہا ہے، 30 بندے اور ہیں ساتھ، یا 29 بندے ہیں، حضرت امیر حمزہ کو ملا کے 30 بندے بنتے ہیں۔ ان کو لے کر کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مہم کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے روانہ فرمایا، اور پھر یہ بندہ وہ بندہ جا رہا ہے جس کو دیکھ کر دشمن وہاں سے بھاگ گیا، بغیر لڑائی کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں واپس آتے ہیں۔ اندازہ لگائیں، اس کو سریہ حمزہ کہتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا لشکر، آپ کی جہادی مہم، آپ کے جناب اقدامی جہاد، اللہ اکبر کبیرہ، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں جو آپ روانہ ہوتے ہیں۔ قربان جائیں جی۔ اس کے بعد پھر جناب بدر آتا ہے، پہلا باقاعدہ مارکا جس میں جنگ ہوتی ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کے پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، آپ کہتے ہیں میں کہ آنا اسد اللہ و اسد الرسول، میں لوگوں میرا تعارف سن لو، میں حمزہ رب کا بھی شیر ہوں اور شیر خدا بھی ہوں اور شیر مصطفیٰ بھی ہوں۔ فرمایا کہ میں شیر خدا ہوں اور شیر مصطفیٰ ہوں۔ یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا۔ وہ جو منظر ہے نا، اس کو میرے امام احمد رضا حنفی الماتریدی رحمہ اللہ نے یوں بیان کیا، کہا کہ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں ہیں، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جملہ جو ہے نا، یہ جملہ وہ جملہ ہے جو بدر کی منظر کشی کرتا ہے۔ اس جملے پہ بندہ غور کرے، لگتا ایسے ہے جیسے کوئی بندہ جو ہے وہ بدر کے مارکے کو دیکھ رہا ہے، وہاں پہ شیر خدا شیر مصطفیٰ جو ہے دین دشمنوں کو کھڑے للکار رہے ہیں۔ کیا کہا کہ شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، کہا یہ وہ شیر ہے جو دھاڑنے والا ہے، یہ وہ شیر ہے جو روب اور دبدبے والا ہے، یہ وہ شیر ہے جو جلال والا ہے۔ میں یہ مصطفیٰ کریم کے سامنے کھڑے ہو کے کیسے للکار رہا ہے رب کے دشمنوں کو، اور کیسے جناب ان کے گلے پھاڑ رہا ہے، کیسے ان کی گردنیں کاٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جناب بدر ہے۔ بدر کے بعد پھر جناب احد آتا ہے۔ احد میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جاتے ہیں، وہاں ایک بندہ جو ہے وہ آ کر اسلام کے مقابلے میں آ گیا، کافر کمینہ ہی ہوتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے بڑا عجیب کلام فرمایا اس کے ساتھ، فرمایا اوے ختنہ کرنے والی کے بیٹے، تو بھی حضور کے مقابلے میں آ گئے ہیں؟ میں تیری ماں کیا کام کرتی ہے اور تجھے ہمت کیسی ہوئی ذلیل کو تو میرے حبیب علیہ السلام کے مقابلے میں آ گئے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا ہاں آ گیا ہوں، بس اتنا اس نے کہنا تھا، آپ نے جناب تلوار کا ایک ہی نشان مارا، یہاں سے جسم پورا جناب 2 ٹکڑے ہوگا، آدھا ادھر پڑا ہوا تھا آدھا ادھر پڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے ایسی داد شجاعت لی ہیں جی، ایسی ہمت، جوان مردی، شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا ہیں جی، نہ احد آپ کے ذکر کے بغیر پورا ہوتا ہے، نہ بدر آپ کے ذکر کے بغیر پورا ہوتا ہے۔ احد میں آپ دیکھیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جب شہادت ہوتی ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ میرے سب سے پیارے چچاؤں میں میں کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، میرے آقا علیہ السلام کی اتنے عزیز ترین، قریب ترین، پیارے ترین، حبیب ترین چچا جو ہیں وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، آپ کے ایمان لانے کا جو پہلا دن ہے اس دن کو بھی دیکھیں اور آپ کی شہادت کا دن بھی دیکھیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی سے ہی، اسلام کے لیے لڑائی سے ہی اسلام قبول کرتے ہیں۔ پہلا دن آپ کا بھی لڑائی والا، رب تعالیٰ کے دین کے لیے لڑنے والا، اور آخری دن بھی آپ کا لڑنے والا ہیں۔ 2 بار گھر چھوڑا آپ نے حبشہ کے لیے، 1 بار گھر چھوڑا آپ نے مکہ کا مدینہ کے لیے، مدینہ میں آئے، مدینہ میں آ کر کے وہاں سے جناب جہاد کے لیے احد آئے، احد سے پھر آج تک مدینہ واپس نہیں گئے۔ اندازہ لگے، مدینہ واپس نہیں گئے۔ قربان جائیں، میرے کریم آقا علیہ السلام نے جو جنازہ پڑھایا نا جی شہدائے احد کا، وہ انداز جنازہ بھی بڑا
ایسا شرف حضور نے عطا فرمایا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ایک روایت کے مطابق آقا علیہ السلام جو جنازے پڑھا رہے تھے، دو دو کے پڑھا رہے تھے، دو دو لوگوں کے جنازے پڑھایا آقا علیہ السلام نے۔ وہ کیسے جی؟ ایک صحابی اور کو رکھا گیا، حضرت امیر حمزہ کو رکھا گیا، دو کا جنازہ پڑھا آقا علیہ السلام۔ اس کے بعد وہ جو صحابی تھے ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، تدفین کے لیے بھیج دیا گیا، دوسرے صحابی کو وہاں رکھا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام میرے چچے کو یہی رہنے دو، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو یہی رہنے دو۔ بار بار جنازہ، ہر جنازے میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شریک، ہر جنازے میں حضرت امیر حمزہ۔ پوری کائنات میں ایسا اعزاز سوائے حضرت امیر حمزہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ اندازہ لگے۔ تو ایک تو یہ روایت ہو گئی کہ دو دو کے جنازے اس طرح پڑھایا آقا علیہ السلام نے، اور دوسری روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ 10 لوگوں کو اکٹھے لایا جاتا، ان کا جنازہ ادا کیا جاتا، 10 لوگوں کو بھی لایا جاتا، تو 11ویں جو ہیں وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوتے ہیں۔ ان کو آقا علیہ السلام نے نہیں اٹھایا، میں کہ میرے چچے کو یہی رہنے دو۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بار بار وہی۔ پھر دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مصروفیت ہونے کے باوجود، بخاری میں حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام سالانہ وہ تشریف لے جایا کرتے، وہ جایا کرتے تھے سالانہ۔ پھر آقا علیہ السلام جو ہیں عہد والے دن جو ہے وہاں، یعنی کہ جس دن آقا علیہ السلام تشریف لے جاتے، وہاں پہ باقاعدہ یہ روایت بھی موجود ہے کہ آقا علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما ہو کر وہاں پہ واعظ بھی فرمایا آقا علیہ السلام، وہاں پہ واعظ بھی فرمایا پھر آقا علیہ السلام۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ وہاں جب جایا کرتے نا اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتے، امام حسن کو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں لے جاتے۔ وہاں جب جاتے تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کہتے السلام علیکم شہداء کو، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے جواب دے دیتے وعلیکم السلام۔ یہ صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ حضرت امیر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کیا کہتے؟ خود خاموش ہو جاتے، بچوں کو کہتے اب آپ کہو نا سلام، اب آپ سلام کہو۔ حضرت امام حسن سلام کرے، امام حسین سلام کرے، قربان جائیں۔ امام حسن سلام کر رہے ہیں تب بھی اندر سے جواب آ رہا ہے، امام حسین سلام کر رہے ہیں اندر سے جواب آ رہا ہے۔ مولا علی جب جواب سن لیتے نا اپنے لیے بھی ان کے لیے، پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے، مولا تیرا شکر ہے جو شہید مجھ علی سے بات کرتے ہیں وہ شہید میرے بچوں سے بھی بات کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزاز عطا فرمایا حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور اسی طرح حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خود تشریف لایا کرتی تھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار اقدس پر، اور اپنے ہاتھ سے ان کے مزار کو درست کیا کرتی تھی۔ یہ صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل مبارکہ تھا۔ اور یہ پورے ان کی تدفین کے یعنی عہد کے 40 سال کے بعد اس وقت جو ہے یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان کا زمانہ مبارکہ تھا، تو ان کی قبریں کھل گئی شہدائے عہد کی۔ تو اس وقت بھی کیا ہوا، اس وقت انہوں نے جب دیکھا کہ ایک شہید جو ہیں انہوں نے اپنا ہاتھ زخم پر رکھا ہوا ہے، جیسے ہاتھ ہٹایا خون بہنے لگ گیا، خون بہنے لگ گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اعزاز عطا فرمایا، انہیں یہ اکرام عطا فرمایا۔ ہمارے ماضی قریب کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، امام اہل سنت امام احمد رضا حنفی ماتریدی رحمہ اللہ کے خلیفے ہیں مولانا ضیاء الدین احمد مدنی رحمہ اللہ۔ وہ مدینہ منورہ میں ہوتے تھے۔ اب تو خیر جنت البقیع شریف جو ہے نا وہ پرانے والا نظام اگر دیکھیں، اب تو جو گئے ہیں بالکل نقشہ تبدیل ہے اس کا۔ پرانے والا جب وہ زمانہ تھا، یہ ترقی آنے سے پہلے جو ابھی آئی ہے، بڑے بڑے ہوٹل بن گئے، وہاں کچے مکانات جو ہیں یہ جنت البقیع والی جگہ پہ ہوتے تھے، بالکل قریب کر کے مسجد نبوی شریف کے۔ تو ان کا گھر جو تھا وہ بالکل مولانا ضیاء الدین احمد رحمہ اللہ کا جنت البقیع والی جگہ پہ تھا۔ تو یہ اتنا یعنی قریب تھا کہ اندر گھر سے دروازہ کھولتے نا، کھڑکی کھلتی تھی تو سامنے آقا علیہ السلام کا روضہ مبارکہ دکھائی دیتا تھا، بالکل قریب گھر تھا ان کا۔ تو یہ فرماتے میں جب مدینہ منورہ میں گیا تو یہ ہند سے یہاں سے بغداد گئے، وہاں کو 10-11 سال رہے، وہاں سے پھر مدینہ منورہ گئے، پکے پکے وہیں بارگاہ اقدس میں خدمت کے لیے کہ وہیں رہیں گے، اب وہاں سے نہیں آئیں گے۔ جب یہ وہاں گئے تو کہتے ہیں جی کئی دن تک میں بھوکا رہا، کچھ بھی میسر نہیں آیا کھانے کو۔ کہتے ہیں میں پھر کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہے، میں تو آپ کی دربار میں بیٹھا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ میں جب اپنے کمرے میں آیا تو کہتے ہیں یہ ایک بزرگ داخل ہوئے ہمارے کمرے میں، انہوں نے تازے کھانے شاپروں کے شاپر بھرے ہوئے ہیں، شاپر کافی تعداد میں شاپر دونوں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں، آئے اور انہیں پکڑایا
تو کہتے ہیں جیسے باہر نکلے لوگوں نے بھاگ کے دیکھا نظر ہی نہیں آئے۔ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے کریم آقا علیہ السلام کی طرف سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مامور ہیں، جو بھی آقا علیہ السلام کا امتی یہاں دکھی آتا ہے تو اس کی خدمت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود آ کے کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ جو بزرگ تشریف لائے تھے یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، یہ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے ترین چچا حضرت سید الشہداء امیر طیبہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اندازہ ہے ایک بزرگ تھے، میں ان سے ملا ہوں، خود ملا ہوں میں۔ وہ پتہ ہے ان کا طریقہ کیا تھا؟ بڑے عرصے تک ان کا طریقہ یہ تھا، وہ کہتے تھے میں جب بھی جاتا تھا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پر، مدینے میں جاتے تھے تو پہلے حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ جاتے تھے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار پہ جاتے۔ اور اگلی بات بڑی حیران کن ہے، کہتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ مجھے رکن لکھ کے دیتے، رکن لکھ کے دیتے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا غلام آیا ہے، اس کو شرف بخشیں۔ وہ کہتے ہیں جب میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے مجھے مسکراتے، کہتے ہیں کہ اونچی جگہ سے لایا ہے تو سفارش اپنی ہیں جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ یعنی کہ بڑے قرب والے تھے کریم آقا علیہ السلام کے اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے کئی بار حاضری دی، وہاں کتابیں لے جاتے تھے، وہ کہتے ہیں پوری کتاب جو ہے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو سنا کے آتے تھے، پوری کتاب۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ آج بھی موجود ہیں بحمد اللہ تعالیٰ۔ یہ امت جو ہے وہ روحانیت سے بانجھ نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے کہ اس وقت جو ہے وہ حالات ہمارے دیگر گوں ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مولا تعالیٰ امت کے لیے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان پھر سے عام فرمائے، امت کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی غیرت ایمانی کا حصہ عطا فرمائے۔ امت جو ہے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو یہ شان شیر خدا اور شیر مصطفیٰ والی اس شان سی کو بھیک مانگ لے امت، ہاں جی، پھر سے جناب عہد بھی سجے اور بدر بھی سجے، پھر سے جناب امت جو ہے وہ غلبہ پائے، پھر سے دین دشمن جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہوں، پھر سے دین دشمن جو ہیں وہ لرزہ پر اندام ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔